بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رضائی بھائی سعد بن ابی سرحہ کو مصر کا گورنر کیوں مقرر کیا، اور اس نے مصر کا گورنر بننے کے بعد وہاں پر کیا اقدامات کیے جن کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کی شکایات پہنچنے لگیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن سرحہ کو مصر کی گورنری سے ہٹانے کی اقدامات کرنے کا کیوں کہا؟ ابو داؤد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سرحہ حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دیا تھا اور ان کو امان دے دی تھی۔ ایسے موقع پر تمام بڑے بڑے مجرمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو اپنی جان بچانے کے لیے اسلام قبول کر رہے تھے اور مجبوری کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، اور یہی لوگ بعد میں آگے چل کر منافقین میں شمار ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے سوا تمام لوگوں کو امان دے دی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اگر تم ان 4 لوگوں کو کعبہ شریف کے پردوں سے لٹکا ہوا پاؤ تب بھی ان کو قتل کر دو، یعنی کہ کعبہ اللہ کی حرمت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 افراد کے قتل کرنے کے لیے ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان 4 افراد کا گناہ اور جرم کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی قتل کرنے سے ممانعت نہ فرمائی، بلکہ حکم دیا کہ اگر یہ کعبہ اللہ کے پردوں میں بھی چھپ جائیں تو بھی انہیں قتل کر دو۔ وہ 4 لوگ یہ تھے: مشہور زمانہ اسلام کا سب سے بڑا اور سخت دشمن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ۔ عبداللہ بن خطل کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ حضرت سعید بن حریث اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف لپکے۔ سعید عمار سے پہلے پہنچ گئے کیونکہ وہ عمار کی نسبت جوان تھے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن سبابہ کو لوگوں نے بازار میں پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان میں سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھپ گیا، پھر آپ نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کھڑا کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، عبداللہ سے بیعت لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی طرف 3 بار دیکھا، ہر بار آپ انکار فرماتے رہے۔ پھر 3 دفعہ کے بعد آپ نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا نیک بخت انسان نہیں تھا کہ اس وقت اسے کھڑا ہوا پا کر قتل کر دیتا؟ جب اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ میں اس سے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ روکے ہوئے ہوں تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو منشا تھا ہمیں معلوم نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھ سے ہمیں اشارہ کیوں نہیں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کنکھیوں سے پوشیدہ اشارہ کرے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ کے بارے میں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ قرآن مجید یعنی وحی میں تبدیلی کر دیا کرتا تھا، لیکن یہ متروک اور قابض راویوں کی سند کے بغیر روایات ہیں، اس لیے ان کو مستند قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واجب القتل قرار دیا اور بعد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر اس کی بیعت لے لی۔ یہ روایات صحیح اور مستند احادیث سے ثابت ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ سوم منتخب ہوئے تو آپ نے ابن سرحہ کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ ابن سرحہ نے مصر میں ناانصافی اور غریبوں کا استحصال شروع کر دیا اور آئے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی شکایات ملنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ایک نہایت اہم اور پر اثر شخصیت تھی۔ بہت سے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے معاملات زیر بحث لایا کرتے تھے۔
مدینہ کے سادہ لوگوں نے اور بعض صحابہ کرام علیہ اجمعین نے اس بات پر احتجاج کیا کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب القتل قرار دے دیا تھا اس کو ایک اہم اسلامی ریاست کا گورنر بنانا مناسب نہیں، اور مصر سے بھی مسلمانوں کے وفد اکثر اوقات آ کر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ابن سرحہ کی شکایات کرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بار اس کو خطوط کے ذریعے اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرنے اور اپنی روش کو تبدیل کرنے کی نصیحت بھی فرمائی، لیکن وہ باز نہ آیا، بلکہ امام زہری اور ابن تیمیہ کی روایات کے مطابق مصر سے ایک وفد مدینہ منورہ آیا اور آ کر ابن سرحہ کی شکایت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس کے رویے کی اور اس کی روش کے بارے میں شکایت کی، اور جب وہ وفد واپس مصر آیا تو ابن سرحہ نے اس وفد کو قتل کروا دیا۔ اس کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ خلیفہ وقت کا چونکہ وہ رضائی بھائی تھا، اس لیے وہ ان کے حکم کو سختی سے نہ مانتا تھا، اس لیے اب اس کے ظلم اور ستم کے ستائے ہوئے یہ لوگ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں عرض کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کریں کہ وہ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی سے کہہ کر ابن سرحہ کو مصر کی گورنری سے ہٹا دیں۔ یہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور لوگ ان کے پاس کیوں آئے؟ محمد بن ابی بکر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہمین کے فرزند تھے، اور ابو بکر کی رحلت کے بعد جب امام علی علیہ السلام نے اسمہ بنت امیس سے شادی کی تو یہ اپنی ماں کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے گھر آگے اور وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن ابی بکر کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان کی پرورش اور تربیت پر گہری نظر رکھتے تھے۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اور محمد بن ابی بکر کے درمیان اس قدر محبت اور الفت تھی کہ امام علی علیہ السلام ان کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح سلوک کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے نزدیک ان کے مقام اور منزلت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سیدنا ابو ذر غفاری کے مقام اور منزلت کی طرح قرار دیا گیا۔ محمد بن ابی بکر خلیفہ سوم کے اقدامات کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں شرط الخمیس میں شامل تھے اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے سپہ سالاروں میں سے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی قرابت اور قدر و منزلت کی وجہ سے لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے سفارش کی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر کے ابن سرحہ کو مصر کی گورنری سے ہٹایا جائے۔ محمد بن ابی بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عام مسلمانوں کا یہ پیغام ان کے گوشے گزار کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے محمد بن ابی بکر کو اپنے ساتھ لیا اور خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر ان سے ابن سرحہ کے بارے میں بات کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خود اس کی تبدیلی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور آپ کوئی بہتر نام تجویز کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال سے محمد بن ابی بکر سے زیادہ موزوں اور قابل شخص شاید پورے مدینہ منورہ میں کوئی نہ ہو۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک فرمان جاری کیا اور اس میں مصر کے گورنر کے نام لکھا کہ محمد بن ابی بکر گورنر مصر نامزد کر کے تمہارے پاس بھیجے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ تمہارے پاس میرا فرمان پہنچے تو اپنی ذمہ داریاں ان کے سپرد کر کے مدینہ واپس چلے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت کا وہ فرمان اپنے ساتھ لے کر وہاں سے واپس پلٹے۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں مصر کے لیے ابھی نکل جاؤں یا صبح؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سفر کرنے سے گریز کرنا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، راستے میں ہر آنے جانے والے کو ٹٹولتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت پا کر محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں سمیت مدینہ سے مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی یہ قافلہ مدینہ سے
چند منزلیں ہی باہر نکلا تھا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول اور فرمان کی روشنی میں رات کو سفر کرنے سے گریز کیا اور وہیں پر خیمے نصب کر کے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اتنے میں اس قافلے کو دور سے ایک سواری نہایت سرعت کے ساتھ مصر کی جانب روانہ نظر آئی تو محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے اس کو گھیر کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حبشی غلام ہوں اور خلیفہ وقت کا خط لے کر مصر کے عامل کے پاس جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مصر کے عامل تو یہ محمد بن ابی بکر ہیں۔ وہ حبشی غلام کہنے لگا کہ میرے مکتوب علیہ یہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ محمد بن ابی بکر کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ کیا پیغام لے کر جاتے ہو؟ تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کو گرفتار کر کے محمد بن ابی بکر کے پاس لے آئے اور اس کی تلاشی لی تو کوئی پیغام یا کوئی خط نہ ملا۔ اس کے پاس ایک مشکیزہ برآمد ہوا۔ جب اس کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں ابن سرحہ موجودہ گورنر مصر کے نام ایک خط تھا جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر خلافت ثبت تھی، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ محمد بن ابی بکر اور اس کا قافلہ جب بھی تمہارے پاس پہنچے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ محمد بن ابی بکر اور اس قافلے نے جب یہ خط پڑھا تو سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ان کو لیا اور خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر انہیں وہ خط دکھایا اور پوچھا کہ کیا یہ خط آپ نے تحریر کیا ہے؟ تو خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے یہ خط تحریر نہیں کیا۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو عقدہ یہ کھلا کہ یہ تحریر مروان بن حکم نے لکھی تھی جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس کو اور اس کے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ اس کا باپ حکم بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخبریاں منافقین کے پاس جا کر کیا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتارا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹے پر لعنت فرما کر ان کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اس کو اور اس کے باپ کو مدینہ واپس لے آئے تھے۔ نہ صرف ان دونوں کو مدینے واپس لے آئے تھے بلکہ مروان بن حکم کو اپنی خلافت کی بہت اہم ذمہ داریاں بھی سونپ دی تھیں اور آپ کی مہر خلافت بھی اس کے پاس رہتی تھی، جس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس نے گورنر مصر کے نام پر یہ خط لکھ کر محمد بن ابی بکر اور اس کے قافلے کو قتل کروانے کا حکم لکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر خلافت ثبت کر دی تھی۔ مروان بن حکم کو مدینہ بلوا کر اس کو اتنی اہم ذمہ داریاں سونپنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہادی خطا تھی، جس کا خمیازہ انہیں اپنی مظلومانہ شہادت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ محترم ساتھیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں رائے سے آگاہ